السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق۔ گورنر نجم الدین ایوب کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کرتے رہے۔ ایک دن ان کے بھائی اسد الدین شیر کوہ نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین نے جواب دیا، میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ یہ سن کر اسد الدین نے کہا، میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں؟ نجم الدین نے جواب دیا، کس کا؟ اسد الدین نے جواب دیا، ملک شاہ بن سلطان محمد بن ملک شاہ سلجوقی کی بیٹی کا یا وزیر الملک کی بیٹی کا۔ یہ سن کر نجم الدین بولے، وہ میرے لائق نہیں۔ اسد الدین حیران رہ گئے اور بولے، پھر کون آپ کے لائق ہوگی؟ نجم الدین نے جواب دیا، مجھے ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اس سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے، وہ شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ اسد الدین کو نجم الدین کی بات پسند نہ آئی اور اس نے کہا، ایسی لڑکی آپ کو کہاں ملے گی؟ نجم الدین نے جواب دیا، نیت میں خلوص ہو تو اللہ نصیب کرے گا۔ یہ سن کر اسد الدین خاموشی سے اسے تکنے لگا۔ ایک دن نجم الدین مسجد میں تقیت کے ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی شیخ صاحب کو آواز دی۔ شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی اور لڑکی کی بات سننے لگے۔ نجم الدین بھی سنتے رہے کہ شیخ لڑکی سے کیا کہہ رہے ہیں۔ شیخ نے لڑکی سے کہا، تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کر دیا جس کو میں نے بھیجا تھا؟ اے میرے شیخ اور مفتی، وہ لڑکا واقعہ خوبصورت اور رتبے والا تھا مگر میرے لائق نہیں تھا۔ شیخ حیرت سے بولے، کیا مطلب؟ تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی بولی، شیخ صاحب مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اس سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ نجم الدین حیران رہ گیا کیونکہ جو وہ سوچتا تھا وہی یہ لڑکی بھی سوچتی تھی۔ نجم الدین جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹھکرائے تھے، شیخ صاحب سے کہا کہ اس لڑکی سے میری شادی کرا دو۔ شیخ صاحب بولے، یہ محلے کے سب سے فقیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ یہ سن کر نجم الدین نے کہا، میں ایسی ہی لڑکی چاہتا ہوں۔ پھر نجم الدین نے اس فقیر متقی لڑکی سے شادی کر لی اور اسی سے 1137 میں موجودہ عراق کے شہر تقریت میں وہ شاہ سوار پیدا ہوا جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جن کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار اسد الدین شیر کوہ صلاح الدین ایوبی کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد چونکہ اس کی کوئی لائق اولاد نہیں تھی، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر فائز ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ جنگ حطین کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ تک خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی، اور بیت المقدس پورے 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھوں سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش ان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے وقت عیسائی افواج نے کیے تھے، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے زر،
فدیہ لے کر ہر مسیح کو امان دے دی، اور جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکے ان کے فدیے کی رقم سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر قبضہ کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیح حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صفر 599 ہجری 1193 سن میں سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار پڑ گئے اور تقریباً 55 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی مشہور زمانہ اموی مسجد کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے پاس کل 1 دینار اور 40 درہم تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کسی قسم کا مال یا املاک یا نقد و جنس نہ تھا، اس لیے جو کچھ اسے ملا وہ راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے اور خدا کی توکل پر زندگی بسر کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے لیے بہترین زندگی بسر کرنے کا ایک نمونہ تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کل 20 سال حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی زمانے کے غلط رواج کے تحت اپنی سلطنت 3 لڑکوں میں تقسیم کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ طاقتور سلطنت تقسیم ہو کر کمزور پڑ گئی۔ پھر بھی ایوبی خاندان کے ان چند لائق حکمرانوں، جن میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھائی ملک عادل اور اس کا لڑکا ملک کامل قابل ذکر ہیں، مصر، شام، حجاز اور یمن کو تقریباً 60 سال تک بڑی حد تک متحد رکھا۔ 648 ہجری میں ایوبی خاندان کی حکومت ختم ہو گئی اور ان کی جگہ ترک غلاموں کی حکومت قائم ہو گئی جو مملوک کہلاتی تھی۔